تو اس میں اس نے 4 اٹیکس کا ذکر کیا، انفیکٹ 5۔ پہلی بات اس نے کی کہ میں ان کے اسٹریٹ پاتھ میں بیٹھوں گا جا کے۔ اب اس سے کیا مراد ہے، میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ ابن عباس نے بیان کیا اسٹریٹ پاتھ ہے صراط مستقیم، جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اسٹریٹ پاتھ پہ چلا ہے اللہ، ایسا راستہ جو کلیئر ہے، لائک ڈے، یعنی اٹس ناٹ گرے، اٹس برائٹ لائک ڈے، صاف سیدھا سمجھ آنے والا راستہ۔ لیکن شیطان نے کہا میں اس پر بیٹھوں گا، میں اس پر بیٹھ کر ڈاؤٹس ارائز کروں گا ان کے مائنڈ میں، ان کو ڈراؤں گا کہ دین بڑا مشکل ہے، دین بڑا مشکل ہے، چھوڑو، کس طرف لگ گئے، چھوڑو، ابھی جوانی ہے، کیا فائدہ تمہیں جوانی میں اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کا، ایوری ون از پارٹنگ، سو وٹ، نو ون آفر صلاح، کوئی بھی دیکھو تمہارے ایج گروپ میں کون ہے جو نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی نہیں پڑھتا، ایوری ون اسموک، سو وٹ، یا ایوری ون چلز، ایوری ون پارٹیز، سو وٹ۔ تو یہ ہے اس کا اسٹریٹ پاتھ پر بیٹھنا اور اس کے ڈاؤٹس کریٹ کرنا۔ اور پھر اس نے کہا میں سامنے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں رائٹ سے آؤں گا، میں لیفٹ سے آؤں گا۔ اس کی بڑی انٹرسٹنگ تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ مفسر قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ ٹیچ ہم دا نالج آف دا قرآن۔ ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک بات ہے آئی ول کم فرام دا فرنٹ، اس سے کیا مراد ہے، ریزنگ ڈاؤٹس ان them concerning the hereafter، کیونکہ سامنے کیا ہے، ہیئر آفٹر، فیوچر کیا ہے، آخرت، ہیئر آفٹر۔ تو سامنے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے ذہن میں ہیئر آفٹر کے متعلق وسوسے ڈالوں گا۔ مثال کے طور پہ شیطان will create such doubts کہ بھائی دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، چھوڑو ہیئر آفٹر کو۔ کس نے دیکھی؟ کسی نے آ کے بتایا تو نہیں نا ہیئر آفٹر کیسی ہے، جنت ہے بھی کہ نہیں ہے، ہیل فائر ہے بھی کہ نہیں ہے، چھوڑو بھائی۔ تو دیٹ از کریٹنگ ڈاؤٹس اباؤٹ دی ہیئر آفٹر۔ جہاں تک بات ہے ان کے پیچھے سے آؤں گا، عبداللہ ابن عباس نے کہا پیچھے سے مراد یہ ہے کہ وہ پیچھے کھڑا ہو کر انسان کو دنیا بہت اٹریکٹیو دکھائے گا، یعنی وہ اس کو لینز ایسا پہنا دے گا کہ انسان کو دنیا بہت خوبصورت لگنے لگے گی۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں دنیا خوبصورت ہے، اور جس کو اللہ دے دے تو یہ نعمت بھی ہے اللہ کی۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ اس کو اس کے برے اعمال بھی مزین کر کر کے دکھائے گا۔ مثال کے طور میں جیسے سورہ کہف میں آتا ہے نا، کل ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں، شیل وی ٹیل یو، کہ کون ہے وہ لوگ جو اپنے ڈیڈز کے حوالے سے بہت لاس میں ہیں، یعنی شیل وی ٹیل یو دا پیپل ہو آر ان موسٹ لاس ود ریگارڈس ٹو دیئر ڈیڈز، کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی ساری کوشش دنیاوی زندگی کے لیے تھی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وی آر ڈوئنگ گریٹ، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت ٹھیک جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کبھی دین کا نالج لینے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کبھی بیسک دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کبھی ہیئر آفٹر کے لیے ایفرٹ نہیں کی کسی بھی طرح سے۔ all they did was یہاں پلاٹ بنا لوں، یہ پلاٹ خرید لوں، یہاں پہ انویسٹ کر لوں، یہ والی اسکیم آئی ہے یہاں پہ انویسٹ کر لوں، حرج کوئی نہیں، obviously دنیا بھی چلانی، but you get my point کہ all they thought about was this، اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں، آئی وی لیگ از گریٹ، یہاں پہ چلا جاؤں، اب یہ کر لوں، اب وہ کر لوں، اب یہ والی سرٹیفکیشن کر لوں، بٹ نتھنگ اباؤٹ آخرہ، نتھنگ اباؤٹ آخرہ، کوئی فکر ہی نہیں۔ تو یہ ہے اس کا پیچھے کھڑا ہو کے بیہائنڈ سے اٹیک، ٹھیک ہے، کہ دنیا ہی ہے، دنیا کو ہی بناؤ، دیٹس اٹ، اور کسی چیز پر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کو مزین کر کے دکھانا، بیوٹیفائی کر کے دکھانا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رائٹ سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ سے مراد ہے آئی ول کاز them confusion in the religion، کیونکہ رائٹ سائڈ آپ کو پتا ہے یہ ہمیشہ اسلام میں رائٹ سائڈ از دی بیسیکلی جو روحانیت والی سائڈ ہے، تو اس سے مراد ہے ریلیجن۔ تو رائٹ سائڈ سے آنے کا مطلب ہے کہ ریلیجن کے حوالے سے ان کے ذہن میں ڈاؤٹ ڈالنا۔ وہ کیا ڈاؤٹس ہیں؟ مثال کے طور پہ بھائی اللہ ہے، یہ بھی تو ڈاؤٹ آ سکتا ہے نا کسی کو، نعوذ باللہ، کہ بھائی واٹ اف اللہ ہی نہیں ہے، یہ ریلیجن میں ہی ڈاؤٹ ہے نا۔ واٹ اف یہ ڈاؤٹ کہ تمہیں کیسے پتا اسلام ہی ٹھیک ہے، وائی ناٹ کرسچینٹی، ٹھیک ہے، وائی ناٹ جوڈائزم، وائی ناٹ ہندوازم، یہ بھی تو ایک ڈاؤٹ آ سکتا ہے، ویلڈ ڈاؤٹ ہے، اس کا سوال کا جواب ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہاؤ ڈو یو نو قرآن از دا ٹروتھ، تمہیں کیسے پتا قرآن ہی سچا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ریلیجن کے حوالے سے ڈاؤٹ کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ریلیجن اتنا سخت نہیں ہے۔
ہر چیز حلال کر لینا، یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے، چھوڑو چھوڑو یہ حرام باتیں تو انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں مولویوں نے، یہ بھی ریلیجن کے اوپر ڈاؤٹ ہے، کلیئر کٹ حدیث کو اگنور کر دینا، ٹھیک ہے، اور فولس پیراڈائز میں رہنا، تو یہ اس کے وسوسے ہیں، یہ اس کے اٹیکس ہیں، اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی ہیومن بینگز کو دیکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے حافظ قرآن کو کیسے پھنسانا ہے، اس کو پتہ ہے کہ عبادت گزار بندے کو کہاں سے پکڑنا ہے، اس کو پتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کہاں سے پکڑنا ہے میں نے، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ لڑکا لڑکی کو کیسے پھنسانا ہے آپس میں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دا ڈیول ہیز اے لاٹ آف ایکسپیرئنس اور ہی از ویری کنسسٹنٹ، ہی ڈز ناٹ ریسٹ، ٹھیک ہے، ہی ڈز ناٹ ریسٹ، بہت کنسسٹنٹ ہے. جیسے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، وہ اشفاق احمد صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں، ہمارے ایک رائٹر گزرے ہیں اشفاق احمد، بڑے اچھے اردو کے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار میرے گاؤں والوں نے ڈیر دی کہ ہمارے گاؤں میں ایک تھی مائی نورا، اس کا نام مائی نورا تھا، وہ چنے بھون بھون کے کھلاتی تھی بچوں کو اور بڑی پازیٹیو خاتون تھی، اس کے منہ سے کبھی نیگیٹو جملہ نہیں نکلا تھا. تو مجھے میرے دوستوں نے ڈیر دی کہ ہم تمہیں تب مانیں گے سائنسدان اگر تم مائی نورا کے منہ سے کوئی نیگیٹو جملہ نکلواؤ. تو ہی سیڈ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہی سیڈ میں اس کے پاس گیا مائی نورا کے پاس، تو وہ چنے بھون رہی تھی، تو ایز یوزول بڑے پازیٹیو موڈ سے اس نے ہمیں چنے بھون بھون کے کھلائے، کہا پتر بیٹھو کیا خدمت کرو تمہاری، یہ وہ. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ مائی یہ بتا کہ شیطان دے بارے کی خیال ہے، شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں اب پھنس گئی. میں نے کہا شیطان کے بارے میں تو کوئی پازیٹیو نہیں کہہ سکتا نا، تو اب تو نیگیٹو بولے گی. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دم چپ ہو گئی، نیچے دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، مسکرائی، تو کہتی پتر مستقل مزاج بڑا ہے، یعنی شیطان کہہ رہے گا کنسسٹنٹ بہت زیادہ ہے. تو سچ بولا رائٹ. تو ہی از کنسسٹنٹ اور وہ لگا ہوا ہے، اپنی نفرت میں بڑھ رہا ہے، اپنے حسد میں بڑھ رہا ہے. تو ایزی نہ لیں اور گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکشن بتائی. آئی ول کم ٹو اٹ. سو رائٹ سے آنے کا مطلب ہے کہ میں ریلیجن کے حوالے سے ڈاؤٹس کریٹ کروں گا ان کے مائنڈ میں. اور آج اس نے ایسی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کھڑی کر دی ہے which is being run by Satanist, to be honest. آپ دیکھیں کہ ڈاؤٹس ہی ڈاؤٹس ہیں. If you follow those TV series, if you follow those movies, you will end up becoming someone جو ڈیناؤنس کر دے گا morality کو، religion کو، goodness کو, and so on and so forth, because those doubts are cast in our hearts. When we watch such content, when we follow such content, تو ہمارے ذہن میں ڈاؤٹس آئیں گے. تو بیویئر آف دی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، رائٹ. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کے لیفٹ سے آؤں گا. تو لیفٹ سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ لیفٹ سے آنے کا مطلب ہے کہ میں ان کی سیکشول ڈیزائرز کو جو ہے وہ اجاگر کروں گا، یعنی میں ان سے گناہ کے کام کرواؤں گا. اور وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح کے دور میں ہم رہ رہے ہیں تو مشکل ہے بہت بچنا، لیکن ناممکن نہیں ہے. آئی نو سچ یوتھ ماشاءاللہ جو بچے ہوئے ہیں، جو اپنا دامن بچاتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ جیسے حضرت عمر نے ایک صحابی سے پوچھا تھا نا کہ آپ بیان کیجئے تقویٰ کیا ہے، تو غالباً اس صحابی ابو ہریرہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت بیان کیا. انہوں نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایک پتلی سی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ خاردار کچھ جھاڑیاں ہیں، کچھ کانٹے دار جو ہے وہ پھول یا جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور آپ اپنا لباس بڑے اچھے سے بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں کہ لباس پھنس نہ جائے کانٹوں میں. دیٹ از تقویٰ، یعنی اپنا آنچل بچا کر نکلنا، بڑا کیئرفل رہنا، کیئرفل زندگی گزارنا، ٹھیک ہے، دیٹ از تقویٰ. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں آن ون کلک یو کین سی اینی تھنگ، رائٹ. ایسی بری عادتیں پڑ جاتی ہیں، ایسی ایڈکشنز پڑ جاتی ہیں، اور کیا کیا ہے ٹک ٹاک کی دنیا میں. یو کین واچ اینی تھنگ، یو کین سرچ اینی تھنگ، کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ ٹرینڈی چیزیں ساری گندی ہیں، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں جتنے ٹرینڈز چلتے ہیں وہ بیہودہ فحش ویڈیوز، امورل ویڈیوز، لیکڈ ویڈیوز، سکینڈلس ویڈیوز، ٹھیک ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں. وہ لیک ہوتی اس لیے کہ لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ ٹرینڈ بنتا ہے اس لیے. تو دس از دا کائنڈ آف ورلڈ وی آر لیونگ ان. بٹ گھبرانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں جو بچنا چاہتا ہے وہ بچتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے آپ کو ایسے دور میں پیدا کر دیا کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے. یہ تو انجسٹس ہوتا نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ انجسٹس کر دے آپ سے. تو بچنے والے بچتے ہیں الحمدللہ. آئی نو سو مینی پیپل جو اپنے دامن کو بچاتے ہیں
اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے. جیسے امام ابن تیمیہ وہ ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ کہتے ہیں سورہ نور. وہ کہتے ہیں کہ سورہ نور میں نظریں جھکانے کا حکم ہے. آیت نمبر 30 اور 31. پہلے کن کو حکم ہے نظریں جھکانے کا؟ مردوں کو. اور کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو پہلے مردوں کا آیا. تو امام ابن تیمیہ بڑا خوبصورت پوائنٹ کہتے ہیں، دا گریٹ اسکالر، ہی سیز کہ جو نوجوان نظریں جھکاتا ہے اللہ اس کو نور عطا کرتا ہے، اس کے دل میں نور عطا کرتا ہے، اور یہ نور کی وجہ سے اس کا دل کھل جاتا ہے. یہ علم نشرح لک صدرک، شرح صدر ہوتی ہے اس کو. دیکھیں نور ہوگا دل میں تو شرح صدر ہوگا، ٹھیک ہے، دل کھلے گا. شرح صدر ہوگی تو دین سمجھ آنا شروع ہوگا. شرح صدر ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی. شرح صدر ہوگی تو قرآن سمجھ آنا شروع ہوگا. تو نظریں جھکانے سے نور ملتا ہے، اور وہ نور جب مل جاتا ہے تو پھر دین پہ عمل کرنے کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ چار جو اس نے باتیں کی کہ میں فرنٹ سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، بیویئر بیویئر. ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں اب یہ جو اس نے باتیں کی کہ میں ان کے رائٹ لیفٹ، اس پر ایک دعا بھی ہے. ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں وہ دعا آپ کو پڑھنی چاہیے. حسن المسلم ایک ایپ ہے، HISNULMUSLIM، حسن المسلم. وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ دعاؤں کی ایپ ہے. اس ایپ میں مارننگ ایوننگ اذکار ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیپٹر ہے مارننگ ایوننگ اذکار. ان میں ایک دعا ہے بہت خوبصورت، مارننگ اور ایوننگ دونوں میں پڑھی جاتی ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. آئی ول ایکسپلین، پہلے پوری بتا دوں. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی. یہ ہے وہ بات کہ اللہ میری حفاظت فرما رائٹ سے، لیفٹ سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے پروٹیکشن مانگی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ دعا میں یہ جو ہے اللہ محفظنی من بین یدی من خلفی وعن یمینی وعن شمالی، شمال لیفٹ کو کہتے ہیں، من فوقی، ہر طرف سے پناہ مانگی گئی ہے. یہ اس آیت کی تفسیر میں دعا ہے کہ وہ چاروں طرف سے اٹیک کرے گا، اور آپ نے بھی چاروں طرف سے پناہ مانگی اور اوپر سے بھی مانگی. اوپر سے اس لیے مانگی پناہ، اللہ کا عذاب اوپر سے آ سکتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہمیں ضرور آنی چاہیے. عافیت کی بھی دعا ہے، اس میں شروع میں عافیت بھی مانگی گئی، دنیا اور آخرت کی عافیت. اور عافیت بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے، بہت واسٹ کانسیپٹ ہے. عافیہ مینز ویل بینگ. سو ویل بینگ جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس کے تمام معاملات میں ویل بینگ دیتا ہے. تو یہ صبح شام پڑھنی چاہیے، حسن المسلم میں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. دوسرا میں آپ کو ایک شیطان سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں، اس کے اٹیک سے بچنے کا. دیکھیں اٹس ویری سمپل. جو شخص ذکر زیادہ کرتا ہے شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا. یہ تو پکی بات، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. تو سمپل فارمولا اس کہ آپ ذکر کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کانشیس ذکر ہو، کانشیس ذکر. وہ صرف ایسا ذکر نہ ہو جو بس زبان پہ جاری ہے اور سمجھ کوئی نہیں آ رہی. اسپیشلی یہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ جو ایک دن میں، بہتر ہے صبح ہی کر لے لیکن پورے ایک دن میں کر سکتے ہیں، 100 بار یہ ذکر کر لے گا، اس دن وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ذکر کی عادت چلتے پھرتے. دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا خوبصورت ذکر ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، و بحمدہ، اور حمد بھی اسی کی ہے. 100 بار جو شخص یہ ذکر کرتا ہے دن میں، سبحان اللہ بحمدہ، 3 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹس، دیٹس اٹ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، 3 منٹس. اس کے مائنر سن سارے کے سارے معاف کر دیتا اللہ، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر. اور آپ کی اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی جب آپ واقعی دل سے کہیں گے کہ واقعی میرا رب کتنا پاک ہے اور تمام حمد اس کے لیے، اللہ از امیزنگ، اللہ از گریٹ. تو ذکر جتنا کریں گے شیطان سے بچ جائے. باقی نماز، وضو وہ تو ہے ہی، وہ تو فرض ہے، لیکن ذکر از سم تھنگ جو بہت پاورفل ہے شیطانی وسوسوں کے حوالے سے. اور یاد رکھیں جب آپ دین کی طرف آنا چاہیں گے تو اس نے کیا کہا؟ I will come from the front and from the back. تو ڈاؤٹس وہ ڈالے گا، گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈاؤٹس وہ ڈالے گا، ڈرائے گا، وسوسے ڈالے گا، آپ کو انگزائٹی ڈالے گا. لیکن یہ شروع کی بس چیزیں ہوتی ہیں، اس کے شروع کے ڈراوے ہیں. ٹھیک ہے،
دھمکیاں ہیں شروع کی، بعد میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کتنی اسٹرینتھ دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آسک اللہ فار نور، جو میں نے بات کی نا، اور اس کے لیے نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ نظروں کی حفاظت کریں تاکہ اللہ نور دے. اس نور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کی انڈرسٹینڈنگ دے گا، اپنے سے محبت دے گا، اور ذکر جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ذکر از امیزنگ، اسپیشلی سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائے کریں، کچھ ذکر کر لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. فرشتے بھی دعا کریں گے استغفار کی، فرشتے آپ کی آڈینس بنیں گے، فرشتوں کی نظروں میں آئیں گے آپ. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا اور ذکر کی عادت بھی بنے گی. اور لاسٹلی یاد رکھیں کہ ان محفلوں میں آنے سے اللہ تعالیٰ ہمارا ایک بہتر محفل میں ذکر کرتا ہے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مینشن کریں گے آج، اور فرشتے بھی آپ لوگوں کو مینشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیپ اٹ اپ، آتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ریگارڈ لیس کون بات کر رہا ہے، کون سٹیج پر بیٹھا ہے. یو جسٹ کیپ کمنگ فار اللہ، کسی کے لیے نہیں بھائی، میں نے اللہ کے لیے آنا ہے، میں نے اس محفل میں شامل ہونا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور آپ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.